جو بم برسایا جاتا ہے مسلمان ملکوں کے اوپر، وہ یہ دیکھ کر نہیں برسایا جاتا کہ یہ شیعہ کے اوپر برسانا ہے اور مسلمان کے اوپر نہیں برسانا۔ تو آج آپ کسی کا ساتھ نہیں دیں گے، کل آپ کا ساتھ دینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوگا۔ انبیاء کی سرزمین پر وہ لوگ تڑپ رہے ہیں، بلک رہے ہیں، کھانے کو کچھ نہیں، پینے کو کچھ نہیں۔ ہمیں اختلافات کو چھوڑ کر ہمیں اتحاد کی طرف آنا چاہیے، ہمیں وحدت کی طرف آنا چاہیے۔ لیکن ہمارے مسلمان حکمران او آئی سی وہ اس کے چکروں میں پڑے رہتے ہیں، تو جی مذمت کرتے ہیں۔ بھائی مذمتوں کی ضرورت نہیں ہوتی ہر وقت، کبھی مرمت کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تاب خاک کاشغر۔ اے کاش کہ مسلمان انما المؤمنون اخوہ، کہ تمام مسلمان بھائی بھائی ہیں، اس کا عملی نمونہ پیش کریں۔ اے کاش کہ جو اخوت کا رشتہ اللہ رب العالمین نے مومنین مسلمین کے درمیان بنایا ہے، اے کاش کہ مسلمان آج ہر قسم کے اختلاف سے بالاتر ہو کر اللہ رب العالمین کے اس حکم کی لاج رکھنے میں کامیاب ہو جائیں۔ وہ شیعہ ہے، وہ سنی ہے، وہ یہ ہے، وہ ہے، ان چیزوں کو بالائے طاق رکھ کر آج ضرورت اس امر کی ہے کہ تمام مسلم جو سلطنتیں ہیں وہ سب کی سب واحد ہو جائیں، یکجا ہو جائیں۔ اور کیونکہ اختلافات اپنی جگہ، اس پر کمپرومائز نہیں ہو سکتا۔ جو بنیادی عقائد ہیں یا ضروریات دین ہیں، جو مسلمہ جو عقائد ہیں مسلمانوں کے، اس پر تو زیرو ٹالرنس ہے، کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا۔ لیکن دیکھیے کہ جو میزائل برسایا جاتا ہے، جو بم برسایا جاتا ہے مسلمان ملکوں کے اوپر، وہ یہ دیکھ کر نہیں برسایا جاتا کہ یہ شیعہ کے اوپر برسانا ہے اور مسلمان کے اوپر نہیں برسانا، یہ جو ہے وہ امام بارگاہ جو ہے اس پر برسانا ہے اور مسجد پر نہیں برسانا۔ بغیر کسی تمیز کے ہر جگہ پر بم برسائے جاتے ہیں، اس میں مزارات ہیں وہ بھی شہید کیے جاتے ہیں، مساجد جو ہیں وہ بھی شہید کی جاتی ہیں، دیگر لوگوں کی عبادت گاہیں جو ہیں وہ بھی پامال کی جاتی ہیں، اور نہ کسی بچے کی حیا، نہ کسی عورت کی شرم، نہ کسی غریب، نہ امیر، کسی کا کوئی لحاظ نہیں ہے۔ کوئی بیمار ہے، کوئی صحت مند ہے، کسی کی دنیا لٹ جائے گی، دنیا اجڑ جائے گی، کسی چیز کا خیال رکھے بغیر غیر مسلم طاقتیں اس طرح سے مسلمانوں کو کمزور کرنے کے لیے، تہس نہس کرنے کے لیے، جو ہے وہ ان کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے اندھا دھند بم برساتے ہیں، حملے کرتے ہیں، میزائلوں کی بارشیں کرتے ہیں، کیمیائی گیسز جو ہیں ان کے اوپر برسائی جاتی ہیں، پھیلائی جاتی ہیں ان کے ملکوں کے اندر، ان کا انفراسٹرکچر تباہ کر دیا جاتا ہے۔ پہلے ہی کتنے ترقی پذیر ممالک ہیں، ابھی ان کا انفراسٹرکچر ہی مکمل نہیں، جو بنا پائے ہیں وہ بھی تباہ و برباد کر دیا جاتا ہے۔ ان کے خزانے لوٹ لیتے ہیں، ان کے وسائل پر قبضہ کر لیتے ہیں، ان کی معدنیات کو ہتھیا لیتے ہیں۔ طرح طرح کے آزمائشوں کے اندر اور طرح طرح کے امتحانات کے اندر مسلمان جو مملکتیں ہیں وہ جو ہے وہ مبتلا ہیں۔ تو عزیزان محترم، آج ہر اختلاف سے بالائے طاق ہو کر ہر مسلمان جو متاثرہ ملک ہے، ہر مسلمان ملک کو اس ملک کی مدد کرنی چاہیے، کیونکہ یہ چیز اگر آپ دیکھیں گے کہ فلاں تو ایسا ہے، فلاں تو ایسا ہے، فلاں وقت میں فلاں نے ہمارا ساتھ نہیں دیا، کام نہیں دیا، تو آج آپ کسی کا ساتھ نہیں دیں گے، کل آپ کا ساتھ دینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوگا۔ آپ دیکھ لیں ایک ایک کر کے کتنے مسلمان ملک جو ہیں وہ تباہ و برباد کر دیے گئے، ان کی معیشتوں کا ستیہ ناش مار دیا گیا، ان کے لاکھوں لاکھ لوگوں کے جو ہے لوگوں کے جنازے اٹھائے ان لوگوں نے، اور بچے شہید کر دیے، جوان شہید کر دیے، اور مرد و عورتیں جو ہیں وہ شہید کر دی، معذور کر دیے، زخمیوں کے اوپر بم برسائے گئے اور ان کے اوپر جو ہے میزائلوں کی بارشیں کی گئی ہیں۔ تو کسی کو کوئی ترس نہیں آتا، وہ مسلمانوں کو انسان تک نہیں سمجھتے، وہ کیڑے مکوڑوں سے بھی بدتر حیثیت دیتے ہیں مسلمانوں کو۔ تو عزیزان محترم، ایسے میں ضرورت اس امر کی ہے کہ ہمیں ان مظلوموں کے ساتھ کندھے کے ساتھ کندھا ملانا چاہیے، دامے ترمے قدمے سخنے ان کی مدد کرنی چاہیے، مالی طور پہ مدد کر سکتے ہیں، فنڈز کے ذریعے مدد کر سکتے ہیں، اور طبی طور پر ادویات کی صورت میں، اور جس طرح کا بھی جو ہے وہ مال اور اسباب ان کے لیے دوائیاں بھیجی جاتی ہیں، یا جس طرح جو سورسز ہیں اتھینٹک سورسز کے ذریعے ان کی مدد کی جا سکتی ہے۔ جو غزہ کے اندر شہید ہو گئے، بے گھر ہو گئے،
اور بیت المقدس جو ہے وہاں کے قرب و جوار کے اندر جو مسلمان ہیں وہ آفت زدہ ہیں، وہ مشکلات میں پھنسے ہوئے ہیں، وہ مصیبتوں اور رنج و آلام کے اندر گھرے ہوئے ہیں۔ انبیاء کی سرزمین پر وہ لوگ تڑپ رہے ہیں، بلک رہے ہیں، کھانے کو کچھ نہیں، پینے کو کچھ نہیں، علاج معالجے کے لیے کچھ نہیں، ہسپتال تک نہیں رہے، تعلیم کے لیے اسکول کالج یونیورسٹیاں مدارس سب تباہ و برباد کر دیے گئے۔ عزیزان محترم، آج ہم ان کے تماشے دیکھتے رہیں گے، آج ہمیں جو ہے وہ ان پر آنسو بہانے کے لیے جو ہے وہ آنسو تک میسر نہیں ہے کہ اتنے سخت دل لوگ ہو گئے، اور جو عوام ہیں وہ رو رہے ہیں، بلک رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں۔ بس جن کے پاس طاقت ہے، اختیار ہے، اقتدار ہے، جو قوت نافذہ رکھنے والے ہیں، قوت مقتدرہ رکھنے والے ہیں، لیکن ان کی قوتیں نہ جانے کہاں پر جو ہے وہ محو ہیں، کہاں پر مصروف عمل ہیں۔ اتنے ملکوں کا اتحاد بنا، اتنا ممالک کی فوجوں کا جو ہے وہ ایک گروپ بنا، اور اس کی سربراہی ہمارے ملک کے سربراہ کو میسر آئی، لیکن وہ بھی عملی طور پر میدان عمل میں کہیں پر اس کا جو ہے نام و نشان تک نہیں ہے۔ ایک ایک کر کے ہر ملک جو ہے تباہ ہو رہا ہے، اور نہ جانے وہ فورس کہاں ہیں، وہ فورسز کہاں ہیں مسلمان ملکوں کی، اور وہ کس دن نکلیں گی، ان کی نکات کشائی کس دن ہوگی، وہ منہ دکھائی کس دن ان کی ہوگی، کس دن کس کے کام وہ آئیں گے، جب سب ملیا میٹ ہو جائے گا، سب لاشوں میں تبدیل ہو جائیں گے، سب تباہ و برباد ہو جائیں گے، اس دن وہ جو ہے نکل کے کسی کی مدد کریں گے۔ تو عزیزان محترم، ہمیں اختلافات کو چھوڑ کر ہمیں اتحاد کی طرف آنا چاہیے، ہمیں وحدت کی طرف آنا چاہیے، اور یہ جو چیزیں ہیں، جو تاریخ پر مبنی جو روایات ہیں، جس پر ہم نے اتنے بڑے اختلافات جو ہے وہ بنا لیے ہیں، قرآن و سنت جو رہنمائی فرما رہے ہیں اس کے اوپر اپنا سب کچھ مرکوز رکھیں، اس کی ہدایات پر عمل کرتے ہوئے آپ دین پر عمل کریں۔ ہم سے قبر میں ہمارا سوال ہونا ہے کہ ہم نے زندگی کیسے گزاری، ہم نے دین پر کتنا عمل کیا، ہم دوسروں کے کتنا کام آئے، کن اخلاق کے ساتھ زندگی ہم گزارتے رہے۔ اور یہ جو فروعی باتیں ہیں یا جو اس طرح کی باتیں جو گھڑ لی گئی ہیں کہ جو ہمارے مقدسات یا ہمارے معززین یا ہمارے جو اکابر گزرے ہیں ان کے اوپر طعن و تشنیع کرنے کا رویہ، یہ بالکل چھوڑ دینا چاہیے، اور ہمیں بالکل وحدت کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ یہی موقع ہوتے ہیں جب الیکشنز آتے ہیں ممالک کے اندر، اس وقت کوئی اپنی قبیلے کے جو ہے وہ محبت میں گرفتار ہوتا ہے، کوئی اپنی برادری کے عشق میں گرفتار ہوتا ہے، اور اس طرح سے بغیر کچھ دیکھے سوچے سمجھے بغیر جو ہے وہ ووٹ دے دیتے ہیں، اور ایسی قیادت پھر سلیکٹ کر لیتے ہیں کہ جب ایسے مواقع آتے ہیں 5 سالہ ادوار کے اندر یا 4 سالہ کسی ملک میں جتنا بھی وہ دورانیہ ہوتا ہے، اس موقع پر پھر غیور قیادت کی ضرورت ہوتی ہے، غیرت مند قیادت کی ضرورت ہوتی ہے، دلیر قیادت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس وقت حکمران بھیگی بلی کی طرح چھپ جاتے ہیں، اور ان کے منہ سے جو ہے وہ کوئی بات نہیں نکلتی، کوئی اس طرح سے بیان نہیں نکلتا کہ جو پوری عوام کے جذبات کی عکاسی کرتا ہو، اور اس وقت جو ہے وہ آئیں بائیں شائیں کر کے گزارا کیا جاتا ہے، اور اتنے لوگوں کے جذبات مجروح ہوتے ہیں کہ جہاد کا علم بلند کیا جائے، طاقت کو استعمال کیا جائے، کمزوروں کی مدد کی جائے، اور جو مغرور قسم کے کفار ہیں ان کو سبق سکھایا جائے، لیکن کیا ہے، بیان تک نہیں نکلتا، اور اس طرح سے جو ہے پھر لوگ چیختے ہیں، چلاتے ہیں، سڑکوں نالیوں گٹروں کے ڈھکنوں کے اوپر جو ہے وہ ووٹ دے دیتے ہیں، 1000 2000 5000 لے کر گلی کا جو ہے فرش پکا ہو گیا، گٹر ہمیں مل گیا، فلٹر ہمارے علاقے میں لگ گیا، پارک بن گیا، اسکول بن گیا، اس بحاف پر ہم ووٹنگ کر کے حکمران جو ہے سلیکٹ کرتے ہیں۔ ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ دیندار کتنا ہے، اس میں غیرت ایمانی کتنی ہے، اسے دین کا علم کتنا ہے۔ جب کوئی ایسے مواقع آئیں گے یہ اس وقت بولے گا یا گونگا شیطان بن جائے گا۔ عزیزان محترم، یہی نظارے ہر ملک کی قیادت کے بارے میں لوگ کر رہے ہوتے ہیں۔ بہت کم ایسے ممالک ہوتے ہیں جن کے اندر دلیری ہوتی ہے، جن کے سربراہوں کے اندر، اور وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتے ہیں۔ کئی غیر مسلم لوگ بھی اس طرح کے ہیں کہ جو اس طرح سے ان کے سربراہ بیان دیتے ہیں تو آگے باطل کو جو ہے وہ الرٹ ہونا پڑتا ہے کہ بھائی ہمارے اوپر ریئیکشن آ سکتا ہے، لیکن ہمارے مسلمان حکمران OIC وہ اس کے چکروں میں پڑے رہتے ہیں۔ جلدی اجلاس نہیں بلایا جاتا جب تک جو ہے سینکڑوں یا ہزاروں لوگ وہ شہید ہو جائیں، جب تک نہ ہو جائیں، اس وقت تک ملیا میٹ نہ ہو جائے سب کچھ، اس وقت تک اجلاس ہی نہیں ہوتے۔ جب اجلاس ہو بھی جائیں تو جی مذمت کرتے ہیں۔ بھائی مذمتوں کی ضرورت نہیں ہوتی ہر وقت،
کبھی مرمت کی بھی ضرورت ہوتی ہے، تو مرمت کرنے سے جو ہے وہ گھبراتے ہیں، وہ جو ہے اس میں پریشانیاں ان کو لاحق ہو جاتی ہیں، ان کو اپنے مستقبل کی فکر ہو جاتی ہے، ان کو اپنے فیوچر کی فکر ہو جاتی ہے، اپنے اثاثہ جات کی فکر ہو جاتی ہے کہ ان کا کیا بنے گا، ہماری اولادوں کا کیا بنے گا، ہماری ملوں فیکٹریوں کا کیا بنے گا، ہمارے اتنے سرمایوں کا کیا بنے گا جو ہم نے جائز ناجائز طریقوں سے ہتھیائے ہیں اور غربا کا خون چوس کر جو جمع کیے گئے ہیں ان کا کیا بنے گا۔ اس چکر کے اندر پھر نہ وہ عوام کے جذبات کی ترجمانی ہوتی ہے، نہ عکاسی ہوتی ہے، اور پھر اس طرح سے انسان پچھتاتا رہتا ہے۔ تو لہذا جب بھی سلیکشن کا وقت آئے، الیکشن کا وقت آئے، تو پھر ایسی قیادت کو چننا چاہیے جو دیندار ہو، خوف خدا رکھنے والی ہو، صاحب علم دین ہو، قرآن کا علم رکھنے والی ہو، سنہ کا علم رکھنے والی ہو، اور تدبر رکھنے والی ہو، اور اس کی جو ہے اس کا ویژن، اس کا مشن بڑا عظیم ہو۔ دینی قیادت کو چننا چاہیے۔ عزیزان محترم، یہ مواقع اسی چیز کا تقاضا کرتے ہیں کہ قرآن و سنت کے مطابق صحابہ کرام علیہم رضوان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے استفادہ کرتے ہوئے، ان کی سیرت سے، اور بعد میں جو اکابرین تابعین تبع تابعین ہمارے آئے ہیں، اور اس طرح سے مسلمان تاریخ کا سنہرا دور جو مسلمانوں کا گزرا ہے، اس میں مسلمانوں نے کس طرح سے اپنا دفاع کیا ہے، یا کس طرح سے جہاد کیے، اور کس طرح ان کو اللہ رب العالمین نے خزانے بھی عطا کیے، اللہ نے رقبے بھی عطا کیے، اللہ نے مملکتیں بھی عطا کی، اللہ رب العالمین ان کے ذریعے عدل و انصاف کا دورہ کروایا، اور مظلوموں کو ظالموں کے چنگل سے چھڑایا، غلامی کی بیڑیاں جو لوگوں کے گردنوں میں ڈالی گئی تھیں یا ہاتھوں پاؤں کو جکڑا گیا تھا مسلمانوں کو، ان سے مسلمانوں نے ان لوگوں کو ان بیڑیوں سے، ان سلاسل سے آزاد کیا، اور امن و امان کو قائم کر کے دکھایا، اور امن و آشتی کا دورہ بھی ہوا۔ تو عزیزان محترم، اللہ رب العالمین ہمیں یہ توفیق دے، نیت کیجئے کہ جب بھی ایسا کوئی موقع آئے تو ہم دیندار قیادت کو چنیں گے، اور ایسے بزدل لوگوں کو ہم نہ سلیکٹ کریں گے نہ الیکٹ کریں گے۔ اللہ رب العالمین ہمیں یہ نیت جو ہم کر رہے ہیں یا کروا رہے ہیں، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔